دوستو، اسلامی دنیا میں وہ واحد دین حق ہے جس کے آغاز و اختتام دونوں میں شہادت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ دین اسلام قربانی کا نام ہے۔ اس کے سال کی ابتدا و انتہا قربانی سے ہوتی ہے۔ سال کے پہلے ماہ محرم الحرام میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں 72 جانثاروں کے ساتھ قربانی دی، تو آخری ماہ ذوالحج میں پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے پیش نظر اپنے گوشۂ جگر حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ پاک کے حکم سے ان کے فرزند کی جگہ دمب آ جاتا ہے، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ معاویہ فوت ہو گئے۔ مدینے کا والی اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کا بھتیجا یزید کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لینے کی غرض سے قاصد بھیجا۔ آپ نے فرمایا، مجھے سوچنے کی مہلت دو اور جلدی نہ کرو۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ اسی اثنا میں آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے۔ کوفہ والے ان کے پاس آئے اور بعض نے قاصدوں کے ہاتھ پیغامات بھیجے کہ ہم نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بیعت سے روکے رکھا ہے، ہم یزید کے والی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ کوفہ کے والی اس وقت نعمان بن بشیر انصاری تھے۔ حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ابی طالب سے فرمایا کہ تم کوفہ جاؤ اور حالات کا جائزہ لو، اگر ان کے بیانات سچے ہیں تو ہم کوفہ جائیں گے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے۔ وہاں سے 2 رہبر ساتھ لیے جو انہیں ریگستانی علاقے لے گئے۔ راستے میں انہیں پیاس لگی اور رہبروں میں سے ایک پیاس کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ مسلم نے حسین کو خط لکھا کہ مجھے اس خدمت سے سبکدوش کر دیا جائے، مگر حسین نے انہیں جواب دیا کہ آپ کوفہ جائیں۔ مسلم کوفہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اہل کوفہ میں سے ایک شخص کے یہاں قیام کیا جس کا نام مسلم ابن اسوجہ اسدی تھا۔ باشندگان کوفہ کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس چوری چھپے آتے اور ان کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفہ کے 12,000 باشندوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کر لی۔ یزید کے ہوا خواہوں میں سے ایک شخص عبید اللہ بن مسلم نعمان بن بشیر کے پاس گیا اور کہا، یا تو سچ مچ کمزور ہے یا بن رہا ہے، ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ نعمان نے اس سے کہا، اس قوت سے جس میں خدا سے سرکشی ہو، مجھے وہ کمزوری عزیز تر ہے جو مجھے خدا کے حلقہ اتحاد سے باہر نہیں کرتی، اور میں ایسا نہیں کہ جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہے میں اس کا راز افشا کروں۔ اس شخص نے نعمان کی یہ بات یزید کو لکھ بھیجی۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ مسیح غلام سرجان کو بلایا جس سے وہ مشورہ لیا کرتا تھا، اسے حالات سے آگاہ کیا۔ سرجان نے کہا، اگر معاویہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کرتے؟ یزید نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تو میرا یہ مشورہ قبول کیجئے کہ کوفہ کا ولی بھی ابن زیاد کو بنا دیجئے، کوفہ کے لیے ابن زیاد ہی موضوع ہے۔ یزید ان دنوں ابن زیاد سے خفا تھا اور بصرہ کی گورنری سے اسے معزول کرنے کے قصد کر رہا تھا۔ یزید نے ابن زیاد کو لکھا جس میں اس نے خوشنودی کا اظہار کیا اور اسے لکھا کہ ہم بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی تجھے ولی بناتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کی میت میں کوفہ آیا۔ اس نے ڈھاٹا باندھ رکھا تھا۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سلام کرتا تو لوگ اسے جواب میں کہتے، اے دختر رسول کے فرزند، تجھ پہ سلام ہو۔ وہ سمجھ رہے تھے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں، حتیٰ کہ ابن زیاد قصر امارات پہنچ گیا۔ اس نے
اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو 3000 درہم دیے اور اس سے کہا جاؤ اس شخص کو دریافت کرو جس کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں، اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حمص کے باشندے ہو اور بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے ہو۔ یہ رقم دے کر اس کی مالی حالت بھی مضبوط کرنا چاہتے ہو۔ وہ غلام بڑی احتیاط سے کھوج میں لگا رہا، حتیٰ کہ وہ کوفہ کے اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ گیا جو بیعت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شیخ سے بات کی تو انہوں نے کہا تم سے مل کر خوشی ہوئی ہے، اور افسوس بھی خوشی اس بات کی ہے خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام میسر نہیں آیا۔ پھر شیخ نے اسے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ مسلم نے رقم اس سے قبول کر لی اور اسے بیعت بھی کر لیا۔ وہاں سے وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس کے گھر تک پہنچا جہاں مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرما تھے، آپ ہانی بن عروہ مرادی کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے۔ وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج چکے تھے، کوفہ کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ابن زیاد نے سرداران کوفہ سے کہا کیا بات ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ ہانی بن عروہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے؟ اس پر محمد بن اشعث اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تاخیر کی شکایت کر رہے تھے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اصرار پر ہانی بن عروہ سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ آپ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شریع بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو ہانی پر پڑی تو اس نے شریع سے کہا اس احمق کو اس کی قضا ہمارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ہانی نے سلام کیا۔ ابن زیاد بولا ہانی مسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا غلام کو حاضر کیا جائے۔ غلام کو دیکھ کر ہانی کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا میں نے انہیں اپنے گھر نہیں بلایا بلکہ وہ خود تشریف لے آئے اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا اسے میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی کہنے لگا خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان پر دم نہ اٹھاتا۔ زیاد نے حکم دیا ہانی کو میرے قریب کرو۔ لوگ ہانی کو قریب لے کر گئے تو ابن زیاد نے ان کے ابرو پر چھری ماری، ان کا ابرو زخمی ہو گیا۔ آپ پہرے دار کی تلوار کی طرف جھپٹے کہ اسے میان سے نکال لے مگر انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا۔ ابن زیاد بولا اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا ہے۔ حکم دیا کہ انہیں محل کے فلاں حصے میں قید کر دیا جائے۔ جو ہی یہ خبر قبیلہ مزہج کو ملی محل کے دروازے پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ابن زیاد نے شور سنا تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ قبیلہ مزہج کے لوگ ہیں جو ہانی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے قاضی شریع سے کہا تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ محض تحقیقات کی غرض سے انہیں روک رکھا ہے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے نعرہ خاص بلند کیا۔ کوفہ کے 4000 باشندے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اول دستے تیار کیے، پھر میمنہ اور میسرہ کو ترتیب دی، خود لشکر کے قلب کی قیادت کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن زیاد نے کوفہ کے سرداروں کو شاہی محل میں اکٹھا کر لیا۔ جب مسلم شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو سرداران کوفہ نے اوپر سے جھانکا اور اپنے اپنے قربت داروں کو سمجھانے کے بجائے انہیں لوٹ جانے کی تلقین کرنے لگے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے سرکنے لگے۔
حتیٰ کہ شام کے وقت صرف 500 آدمی رہ گئے، اور جب رات اندھیرا چھایا تو وہ بھی نکل گئے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے اور گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے، حتیٰ کہ گھر کے دروازے پر اترے۔ ایک عورت باہر آئی۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پر ہی بیٹھے ہیں۔ عورت نے کہا اللہ کے بندے، آپ کے یہاں بیٹھنے سے شک ہوتا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، تیرے یہاں کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشاس کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اسے جو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے ابن اشاس کو اطلاع کر دی۔ ابن اشاس نے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد نے عمرو بن حریث کوتوال اور ابن اشاس کے بیٹے عبد الرحمن کو مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مسلم کو خبر نہ ہوئی۔ جب مسلم نے دیکھا وہ محصور ہو گئے ہیں تو تلوار لے کر باہر آ گئے اور پولیس کے ساتھ مبارزت کی۔ عبد الرحمن نے انہیں کہا آپ میری پناہ میں ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے آیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو محل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اور اس کا لاشا بازار میں پھینک دو، اور ہانی کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر کناسا لے جایا جائے اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ ادھر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب قادسیہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، ہربن یزید آپ سے ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا آپ لوٹ جائیں، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں۔ آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے بعد جی کر مجھے کیا لینا ہے۔ وہ یہ کہہ کر کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن زیاد کے ہر اول دستے نظر آئے تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی پشت پر بانس کا جھاڑ تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ عمر بن سعد ابی وقاص سے ابن زیاد نے رہ کی حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اب اس عہدے کی قیمت لینے کا وقت آیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا اس آدمی کا بندوبست کرو۔ عمر بن سعد نے کہا اس خدمت سے مجھے معاف رکھیے۔ ابن زیاد نے اس سے معذرت قبول نہ کی۔ عمر بن سعد نے درخواست کی اچھا مجھے 1 رات کی مہلت دو۔ ابن زیاد یہ بات مان گیا۔ عمر بن سعد رات بھر اس معاملے پر سوچتا رہا کہ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف شقاوت آلود معصومیت۔ بلا آخر صبح ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ابن سعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ۔ 1 مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ 2 یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ 3 یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ عمر ابن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا نہیں کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حسین نے فرمایا نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔
ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو ایک دستہ دے کر بھیجا کہ حسینی لشکر کو پانی سے کہیں دور روکیں، تو اس نے حر بن یزید کو 1000 کا دستہ دے کر کربلا کے میدان میں بھیجا، اور ان کے آنے سے پہلے دستے نے دریائے فرات کو گھیر لیا تاکہ یہ پانی سے دور رہیں۔ حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو ان کو صرف میری طلب ہے اور تم میں سے کسی سے ان کی دشمنی نہیں ہے، تم سب چلے جاؤ، میں خود کو موت کے لیے پیش کر دوں گا، تم کیوں میرے لیے مرتے ہو؟ اس پر قافلے نے حسین سے کہا، ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حسین نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ زمیر بن کین کو کھڑا کیا اور الٹے ہاتھ پہ حبیب بن مظاہر کو، اور درمیان میں عباس بن علی کو جو حسین کے بھائی تھے۔ حسین خود عباس بن علی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ کیا ماحول تھا! اوپر سورج، انتہا کی گرمی، پانی بند، حسینی لشکر میں بچے عورتیں بھی تھیں، کڑکتی دھوپ میں پیاس سے بے حال اور پختہ ایمان حسینی لشکر ان دشمنوں سے لڑ رہا تھا۔ جب ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے، پیچھے اہل بیت رہ گئے، تو علی اکبر جو حسین کا بیٹا تھا، اس نے کہا، بابا جان، میں آپ کو ایسے مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ اجازت دیں۔ پھر حسین نے اجازت دی اور وہ شیر کی طرح لڑا، آخر کار شہید ہو گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، اور ان میں سے 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان تھے۔ ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خون پوچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے تھے، اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اب وہی ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ آپ نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، اے اللہ، تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں، میرا انتقام آپ لینا، انہوں نے تیرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں اترے۔ وہ برابر مبارزت کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک کی رحمتیں ہوں ان پر۔